بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مقصد۔ زندگی کا مقصد بامقصد زندگی ہے۔ سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال ہے، انسان کا مقصد کیا ہے؟ انسان ہمیشہ جاننا چاہتا ہے کہ وہ اس دنیا میں کیوں آیا اور کیا کام ہے جسے وہ مکمل کرنے آیا ہے۔ جب بھی یہ سوال انسان نے سچے دل سے اٹھایا، اسے جواب بھی ضرور ملا۔ ابھی تک کے تمام دانشور، علماء کرام، تمام فہم و فراست والے لوگ اسی نتیجے پر پہنچے ہیں کہ انسان کا مقصد دراصل اپنی ذات کی بہتری کرتے ہوئے انسانیت کے لیے اپنے وقت، اپنے وسائل، اپنی انرجی اور اپنی ذات کے ذریعے بہترین نتائج دینا ہے۔ دوسروں کی زندگی میں فرق لانا اصل ہے۔ اگر ایک انسان اس دنیا میں آیا اور اس کی زندگی سے دنیا میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو زندہ نہیں رہا۔ ہمارا ہمیشہ یہ سوال ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی جانتا ہے یا نہیں۔ ہم یہ سوال کیوں نہیں اٹھاتے کہ کیا ہم خود کو جانتے ہیں یا نہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی دریافت ہماری اپنی ذات کی دریافت ہے۔ اگر ہم خود کو دریافت کرتے ہیں تو ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم ہیں کون، ہم آئے کیوں، ہمارا کام کیا ہے، ہمارا کردار کیا ہے۔ یہ دنیا ہمارے بغیر ادھوری تھی، لیکن ہم اپنا کردار ادا کر کے نہیں جائیں گے تو ادھوری رہی انتظار نہیں کرتی ہے۔ قدرت اپنا ایک بندہ بھیجتی ہے، اسے کام دیتی ہے، وہ اس کام کو کرتا ہے اور پھر اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اکثر انسان کو اس کا کام یاد کرایا جاتا ہے، اسے اشارے دیے جاتے ہیں اور اگر وہ نہ سنے تو قدرت اسے اگلا موقع نہیں دیتی۔ قدرت آرام سے ایک آواز لگاتی ہے، نیکسٹ، اور وہ فرد اپنی معیار پوری کر کے چلا جاتا ہے اور اگلا آدمی آ جاتا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ جیسے انسان آتے ہیں ویسے ہی انسان چلے جاتے ہیں۔ عموماً نہ ان کی ذات میں بہتری آتی ہے، نہ ان کی زندگی کارآمد بنتی ہے، نہ اس سے دنیا پر فرق پڑتا ہے۔ جیسے انسان آیا ویسا ہی چلا گیا۔ یاد رکھیے گا، اس زندگی سے حاصل کچھ بھی نہیں ہوا اسے۔ مقصد کی سمجھ۔ قدرت بھی نہیں چاہتی کہ آپ کسی اور جیسے ہو جائیں۔ آپ کو تو بس آپ جیسا بننا ہے، آپ جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ آپ کی انگلیوں کے نشانات کسی دوسرے انسان سے نہیں ملتے، آپ کی شخصیت و مزاج بھی کسی دوسرے سے نہیں ملتا۔ آپ کو تو بس یہ کرنا ہے، آپ کو اپنے شعبے میں سب سے اچھا بننا ہے۔ کچھ بنیادی اہداف ہیں، انہیں زندگی میں فوری طور پر پورا کرنے کی کوشش کیجیے۔ خوشحال انسان بنیں تاکہ محتاجی نہ ہو اور اسی کے ساتھ اندر اور باہر سے مضبوط انسان بنیں۔ اس معاشرے میں دعووں سے کام نہیں چلتا، کچھ کر کے دکھانا پڑتا ہے۔ اگر آپ نوجوان ہیں تو سب سے پہلے اپنی زندگی کی بنیادی ضروریات پوری کیجیے۔ ہمارے معاشرے میں یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ ساری زندگی لگا دیتے ہیں مگر بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہوتیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے منصوبہ بندی ہی نہیں کی ہوتی۔ جوانی کا دور سب سے بہتر ہے مگر اسی دور کو نوجوان عیاشیوں میں ضائع کر دیتے ہیں، فیس بک، فرینڈ شپ میں برباد کر دیتے ہیں۔ یہ وہ بہترین دور ہے کہ جب آپ خود کو پہچان سکتے ہیں۔ اگر آپ نے خود کو اس دور میں پہچان لیا کہ آپ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس منفرد مقصد کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا ہے تو آپ یقین جانیے کہ اپنی زندگی کو غیر معمولی بنا سکتے ہیں۔ کچھ ہی عرصے میں آپ کی شخصیت دنیا بھر کے سامنے غیر معمولی ہو کر سامنے آ سکتی ہے۔ آپ اپنے اندر کی چبھن کو کھنگالیے، پھر اسے باہر نکالیے، جانچیے کہ آپ زندگی میں کیا چاہتے ہیں، کیا بہترین کر سکتے ہیں، آپ کیوں اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ لوگ ڈپریشن، اسٹریس وغیرہ کی وجہ سے نہ خودکشی کرتے ہیں اور نہ فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں، بلکہ جب انہیں اپنی زندگی میں اپنا کوئی مقصد نظر نہیں آتا تو مقصد نہ ملنے کی وجہ سے فرسٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور نوبت خودکشی تک پہنچ جاتی ہے۔
جب آپ اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد الٹیمیٹ پرپس پا لیتے ہیں تو اگلے مرحلے پر اس مقصد کی تکمیل کے لیے مختلف وسعت مدتی اہداف طے کیجیے۔ اپنے عظیم تر مقصد میں دوسروں کو بھی شامل کیجیے۔ جو انسان اپنی خوشیوں میں دوسروں کو بھی شامل کرنا شروع کر دیتا ہے اسے زیادہ کامیابی ملنا شروع ہو جاتی ہے، اس کے کام میں برکت آ جاتی ہے، اور جو اپنی خوشیوں اور کامیابیوں میں دوسروں کو شامل نہیں کرتا وہ دباؤ میں چلا جاتا ہے، اس کے اندر کا امن ختم ہو جاتا ہے، سکون غارت ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی ابتدا نوجوانی ہی سے کیجیے، کیونکہ یہ وہ دور ہے کہ جہاں سے بنیاد پڑتی ہے۔ اگر بنیاد مضبوط ہوگی تو آپ کی شخصیت بھی مضبوط ہوگی۔ کسی کو کب مقصد کی شناسائی ہوتی ہے اس کا تمام تر انحصار اس کے شعور سے ہے، اور یہ شعور انسان کی عمر کے کسی بھی حصے میں آ سکتا ہے۔ جواز ہستی۔ ایک بابا ساری زندگی بھیک مانگتا تھا کہ اللہ کے نام پر دے دو۔ اس نے اپنے ساتھ ایک ڈبہ رکھا ہوا تھا جس میں وہ پیسے ڈالتا اور اسے اپنے ساتھ ہی رکھتا تھا۔ ایک عرصہ وہ اسی طرح پیسے اس ڈبے میں رکھتا رہا۔ ایک دن سردی کی وجہ سے مر گیا۔ جب دنیا نے اس کا ڈبہ کھولا تو پیسوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہی ہمارے ساتھ ہوتا ہے، مرتے وقت پتہ لگتا ہے کہ اوہ میں نے تو اتنا کچھ کیا ہے مگر اپنے اندر جھانکا نہیں۔ اگر تو نے اپنے اندر جینے کا جواز تلاش نہ کیا تو پھر زندگی ہی میں مر جائے۔ جو کسی مقصد کے لیے مرتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں، اور جو بغیر مقصد کے جیتے ہیں وہ جیتے نہیں ہیں۔ دنیا میں زیادہ تر لوگ بغیر مقصد ہی کی زندگی گزارتے ہیں۔ دن کم ہوتا ہے، ان کے پاس دن ہوتا ہے، رات ہوتی ہے، ہفتہ گزرتا ہے، مہینہ ہوتا ہے، سال گزرتا ہے، یہاں تک کہ زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ دنیا میں زیادہ تر لوگ بغیر مقصد کے ہی زندگی گزارتے ہیں۔ دن ہوتا ہے، رات ہوتی ہے، ہفتہ گزرتا ہے، مہینہ ہوتا ہے، سال گزرتا ہے، یہاں تک کہ زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ آدمی چلا جاتا ہے، دنیا کو کوئی فرق پڑتا۔ خوش نصیب وہ ہے جو دنیا میں آیا اور کچھ دے کر گیا۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو غریبوں کے والی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مسکینوں کے سر پر ہاتھ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یتیموں کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مشکل میں پھنسوں کی مشکل آسان کرتے تھے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ ہم پڑھ لکھ کر بھی کارآمد نہیں ہیں۔ کئی ایسے بھی ہیں جن کی تعلیم زیادہ نہیں ہے لیکن وہ معاشرے کے لیے بہت زیادہ کارآمد ہیں۔ اگر آپ وہ کام کرتے ہیں جس سے آپ کو خوشی ملتی ہے تو پھر ترقی ضرور ملے گی، لیکن اگر آپ وہ کام کر رہے ہیں جس کے لیے آپ پیدا نہیں ہوئے تو پھر پیسہ تو شاید مل جائے لیکن خوشی اور راحت نہیں ملے گی۔ بڑے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے فیصلے کیے ہیں، انہوں نے دنیا کو نہیں دیکھا، انہوں نے اپنے اندر دیکھا۔ کچھ ہی سال بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت بھی دے دی، نام بھی دے دیا، پیسہ بھی دے دیا۔ اگر آپ شوق کے پیچھے بھاگیں گے تو پھر چیزیں پیچھے آئیں گی، لیکن اگر آپ چیزوں کے پیچھے بھاگیں گے تو شاید چیزیں تو مل جائیں لیکن اطمینان قلب نہیں ملے گا، کیونکہ جو مقصد اس ذات نے آپ کے اندر ڈال کر بھیجا ہے آپ نے وہ تلاش کیا۔ ایک پینسل آپ کے پاس ہو، آپ اس سے 100 طرح کے کام لیں مگر اس سے لکھنے کا کام نہ لیں تو یہ زیادتی ہے۔ اسی طرح آپ اپنے آپ سے سارے کام لیں مگر وہ کام نہ لیں جس کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے، تو آپ اپنے ساتھ بہت زیادتی کر رہے ہیں۔ دوسری پیدائش۔
ہر سچا انسان بہادر ہوتا ہے اور وہ صحیح فیصلہ کرتا ہے، جبکہ جھوٹا فیصلہ نہیں کرتا، وہ کنفیوز رہتا ہے۔ اس کے فیصلے میں جرأت نہیں ہوتی، جس نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے وہ دیر نہیں لگاتا، کیونکہ وہ اندر سے صاف ہوتا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ پر ایمان اور یقین ہوتا ہے۔ اس جرأت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے فیصلے میں برکت ڈال دیتا ہے۔ لوگ 6 دفعہ انٹرویو ٹیسٹ دیتے ہیں مگر کامیاب نہیں ہوتے۔ انہیں قدرت اشارے بھی دیتی ہے کہ ادھر راستہ بند ہے، کوئی اور راستہ چنو، مگر چونکہ ضد ہوتی ہے اس لیے قدرت کے اشاروں کو سمجھنے کو تیار نہیں ہوتا۔ ضدی انسان ترقی نہیں کر سکتا کیونکہ اس میں لچک نہیں ہوتی۔ جب لچک نہ ہو تو زندگی نہیں گزرتی۔ جس میں لچک ہوتی ہے وہ پکارتا ہے کہ میرے مالک، جو تیری مرضی ہے وہی میری مرضی ہے، میں تیرے فیصلوں پر راضی ہوں، میں آج بھی سجدہ کرتا ہوں، میرے مالک میں مشکل میں ہوں تو آسان کر دے۔ اکبر بادشاہ نے بیربل کو بلا کر کہا، کوئی ایسا جملہ کہو جو ہر لحاظ سے پورا اترے۔ وہ بولا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ اس نے کہا، اس فقرے کو آپ اگر غم میں کہیں گے تو خوشی مل جائے گی، اور اگر آپ خوشی میں کہیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ سچ ہے کہ خوشی نے بھی چلے جانا ہے۔ آپ اپنے آپ سے سوال کیجئے، میں کیوں پیدا ہوا ہوں؟ میرے آنے کا کوئی مقصد ہے؟ سقراط کے مطابق بھیجنے والی ذات نے آپ کو بھیجنے سے پہلے خربوں سال اپنے خیالوں میں رکھا، اور اب آپ آ گئے اور مقصد کو پائے بغیر چلے گئے، تو پھر وہ جملہ صحیح ہے کہ آدمی کو مرنے سے پہلے زندہ ضرور ہو جانا چاہیے، اور زندہ کا مطلب ہے زندگی کا جواز۔ حضرت امام مالک فرماتے ہیں، انسان کی 2 پیدائشیں ہیں، ایک جس دن وہ پیدا ہوتا ہے اور دوسرا جس دن وہ ڈھونڈ لیتا ہے کہ میں کیوں پیدا ہوا ہوں۔ دوسری پیدائش زیادہ اہم ہے، یہ جن لوگوں کی زندگی میں آ جاتی ہے وہ کارآمد ہو جاتے ہیں۔ حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ وہ شخص بہترین ہے جو دوسرے کے لیے فائدہ مند ہے۔ جب آپ دوسروں کے لیے فائدہ مند بن جاتے ہیں تو سمجھ لیجیے کہ آپ نے جواز ہستی کو تلاش کر لیا، اور اگر آپ کی زندگی آپ کے اپنے کام نہیں آ رہی تو پھر سمجھ لیجیے کہ ابھی تک آپ کو زندگی کا مقصد نہیں ملا۔ جواز ہستی تلاش کرنے کے لیے تہجد لگائیں، روئیں، اس کے دروازے پر دستک دیں، آپ کو جواب ضرور ملے گا۔ ہمیں اپنی ماں پر یقین ہوتا ہے، ہمیں وقت کے وزیر اعلیٰ پر یقین ہوتا ہے، مگر مالک کائنات پر یقین نہیں ہوتا۔ وہ جو کائنات کا مالک ہے کہتا ہے، تم مانگو میں دوں گا۔ کیا عجب ہے کہ میں سب پر یقین رکھوں اور مالک پر یقین نہ رکھوں۔ وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ سونے سے پہلے نیت کیجیے اور صبح اٹھ کر سجدے میں سر رکھ کر اللہ تعالیٰ سے التجا ضرور کیجیے کہ اے میرے مالک، اگر تو نے مجھے ماں کے پیٹ میں پالا ہے تو مجھے اس زندگی میں شعور عطا فرما کہ میں کیوں آیا ہوں۔ تمام امیر ہونے والے لوگ اپنی زندگی میں بڑا مقصد رکھتے ہیں، ان کی زندگی کے اہداف بہت بڑے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کا مقصد پیسہ کبھی نہیں ہوتا۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ پیسے سے آپ کی کئی خواہشیں اور ضرورتیں جڑی ہوتی ہیں جنہیں آپ نے پورا کرنا ہوتا ہے۔ جو لوگ پیسے کو غلام نہیں سمجھتے وہ پیسے کے غلام ہو جاتے ہیں۔ لوگوں سے پیار کرنا چاہیے، پیسے کو استعمال کرنا چاہیے۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگوں کو استعمال کر جاتے ہیں اور پیسے سے پیار کرتے ہیں۔ پیسہ آپ کا غلام ہے، آپ پیسے کے غلام نہیں۔ پیسہ اس وقت تک مفید ہے جب تک آپ اس سے اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ پیسے کو اپنے غلام کی طرح استعمال کیجیے، اس کی غلامی نہ کیجیے۔ زندگی میں بڑے بڑے مقصد بنائیے، بڑے بڑے اہداف بنائیے۔ لوگوں کی زندگی میں جذبہ نہیں ہوتا، جنون نہیں ہوتا، جوش نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے مقصد بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔
کہ اگر آپ نے 1,00,000 روپے کمانا ہو تو اس کے لیے زیادہ جوش درکار ہے اور 10,000 کمانے کے لیے کم جوش درکار ہے۔ ایک دکاندار اپنی دکان روز کھولتا اور 1 گھنٹے بعد بند کر کے چلا جاتا۔ کسی نے پوچھا، تم گھنٹے بعد کہاں جاتے ہو؟ وہ کہتا، مجھے جتنے پیسے چاہیے ہوتے ہیں میں 1 گھنٹے میں کما لیتا ہوں، پھر میں دکان بند کر دیتا ہوں اور سارا دن آرام کرتا ہوں۔ اگر اسے کوئی بھلا مانس سمجھائے کہ پورا دن دکان چلاؤ اور جو پیسے تمہیں چاہیے وہ استعمال میں لاؤ اور جو بچ جائیں انہیں تم مستحقین میں بانٹ دو۔ آپ اپنی ضرورت کے مطابق کماتے ہیں، اچھی بات ہے، مزید کی لالچ نہیں، لیکن دکان کی نعمت سے زیادہ کما کر اس کی اضافی آمدن کو ان لوگوں پر خرچ کر دی جائے جن کے پاس کمانے کا ذریعہ نہیں، تو کیا یہ بہتر نہیں ہے؟ زیادہ تر سیلف میڈ ملینئرز اس اپروچ کے ساتھ امیر ہوئے ہیں۔ زندگی میں جب آپ کسی بڑے مقصد کے پیچھے لگتے ہیں تو پیسہ ویسے ہی آپ کے پیچھے پیچھے آ جاتا ہے۔ یاد رکھیے، پیسہ ہمیشہ ذیلی پیداوار بائی پروڈکٹ ہوتا ہے۔ آپ اپنی زندگی میں کوئی مقصد بنائیں، دل لگا کر ادھر کام کریں، پیسہ خود ہی آپ کے پیچھے آنا شروع ہو جائے گا۔ پیسہ ایک نتیجہ ہے آپ کی کوششوں کا، لیکن آپ کی محنت کا مقصد پیسہ نہیں ہونا چاہیے۔ فرض کیجئے آپ ایک استاد ہیں، آپ بہت محنت کرتے ہیں۔ فرض کیجئے آپ ایک استاد ہیں، آپ بہت محنت کرتے ہیں۔ جب آپ محنت کرتے ہیں تو آپ کا نام آپ کے خاص موضوع کے حوالے سے مارکیٹ میں بن جاتا ہے۔ اس میں آپ پیسہ بھی کماتے ہیں، عزت بھی کماتے ہیں، تعلقات بھی بناتے ہیں۔ آپ کے مواقع میں بھی اضافہ ہوتا ہے، آپ کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے۔ آپ بھی لوگوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کا علم بڑھاتے ہیں، آپ لوگوں کو کامیاب کرانے میں آسانی پیدا کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ کی کوشش کا نتیجہ ہے۔ اگر آپ کی کوشش کا نتیجہ صرف پیسہ ہے تو پھر آپ ترقی نہیں کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے کوشش کا نتیجہ لینا ہے تو پہلے منصوبہ بنائیے، مقاصد بنائیے، غور کیجیے آپ نے لوگوں کو کیا فائدہ دینا ہے، خدمت کیسے کرنی ہے، نام کیسے کمانا ہے، عزت کیسے کمانی ہے، لوگوں کے دلوں میں کیسے جگہ بنانی ہے، اپنی فیلڈ میں شناخت کیسے بنانی ہے۔ اصل نام وہ نہیں ہوتا جس سے آپ کو پکارا جائے، بلکہ اصل نام وہ ہوتا ہے جو آپ کی شناخت ہوتا ہے۔ مثلاً راحت فتح علی خان کا نام لیتے ہی فوراً ذہن میں آئے گا کہ وہ گاتے ہیں، کیونکہ وہ ان کی شناخت ہے۔ ایسے لاتعداد لوگ ہیں جن کی شناخت ان کا کام ہے۔ آج تک کسی کی شناخت اس کا پیسہ نہیں بنا۔ ایک شخص بھی تاریخ میں آپ نہیں بتا سکتے، لہٰذا اپنی شناخت بنائیے۔ مقصد کی تلاش۔ دنیا میں بہت سی چیزیں رغبت دلانے والی ہوتی ہیں۔ جیسے ہی میٹرک کا رزلٹ آتا ہے تو والد صاحب کہتے ہیں، بیٹا تم انجینئرنگ کر لو، دیکھو فلاں کا بیٹا انجینئر بن گیا ہے۔ لڑکی کو کہا جاتا ہے کہ تم ڈاکٹر بن جاؤ، فلاں لڑکی کو دیکھو وہ ڈاکٹر بھی بن گئی ہے۔ ہاں، ہمارے ہاں یہ عام رواج ہے کہ اپنی زندگی کے فیصلے کرتے ہوئے ہم حوالے باہر کی دنیا سے لیتے ہیں۔ یہ طریقہ کار سراسر غلط ہے۔ باہر کی دنیا آپ کو جواب دے ہی نہیں سکتی، کیونکہ وہ آپ کے اندر سے واقف نہیں۔ آپ کو اپنی زندگی کا جواب ہمیشہ اپنے اندر سے تلاش کرنا ہوتا ہے۔ جب آپ باہر سے جواب لیتے ہیں تو جواب بڑا خطرناک ملتا ہے۔ ممکن ہے آج آپ کو کوئی چیز بڑی اچھی لگ رہی ہو، مگر وقت گزرنے کے ساتھ شاید وہ آپ کے لیے بے معنی ہو جائے۔ ممکن ہے آپ کسی کے کہنے پر ایک ٹرین میں سوار ہو جائیں اور 5 سال بعد پتہ چلے کہ یہ لائن ٹھیک نہیں ہے۔ اس سے کئی گنا بہتر ہے کہ آپ اپنے اندر تلاش کیجیے اور دیکھیے کہ مجھے کس ٹرین میں سوار ہونا ہے۔ عین ممکن ہے جس ٹرین میں آپ کو سوار ہونا ہے وہ زیادہ خوبصورت نہ ہو، لیکن آپ کے اندر سے جواب آ رہا ہو کہ یہ میرے لیے بہتر ہے۔ اس لیے آپ اپنی صلاحیتوں کو تلاش کیجیے کہ جن صلاحیتوں کے بارے میں قدرت آپ کو اشارے دیتی رہتی ہے، ان اشاروں یا ان صلاحیتوں کو سمجھنے کے لیے دی ہیرو کتاب بہت اچھی ہے، اس کو پڑھیے۔ مقصد کی تلاش باہر کی دنیا کا سوال نہیں ہے، یہ داخلی دنیا کا سوال ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہمارے ابا جی کہتے ہیں، بیٹا تم نوکری کرو، کوئی کام کرو، ہم نے تمہاری شادی بھی کرنی ہے،
کب تک تم اپنی صلاحیتوں کو تلاش کرتے رہو گے؟ اگر ابھی تک آپ کو اپنی صلاحیتوں کا پتہ نہیں چلا تو اس کا بہتر حل یہ ہے کہ آپ فی الحال اپنا معاش کا مسئلہ حل کریں، آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ادا کریں۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ قدرت آپ کو آزادی کی حالت میں لے جائے گی، تب اللہ تعالیٰ کا نام لے کر وہ کام کریں جس کے لیے آپ اس دنیا میں آئے ہیں۔ ذرائع ابلاغ کے اثرات۔ ہمارے معاشرے میں شعور ہی نہیں ہے کہ میڈیا کیا غضب ڈھا رہا ہے۔ جو آپریشن میڈیا ہمارے ساتھ کر رہا ہے، کبھی ہم نے تیسرا فریق بن کے نہیں دیکھا، نہ ہماری سمت رہی ہے اور نہ ہمارا کوئی مقصد رہا ہے۔ آپ 1 گھنٹہ بڑے غور سے ٹی وی دیکھتے ہیں، 24 گھنٹے اس کا اثر رہتا ہے۔ یہ اسی طرح ہے جیسے آپ نے ایک پیپسی کا گلاس پی لیا ہے تو پھر اس کے کیمیکلز نکالنے کے لیے آپ کو 2 دن پانی پینا پڑتا ہے۔ میڈیا آپ کو 24 گھنٹے کے لیے لاشعوری طور پر سوچنے کے لیے کوئی چیز دے دیتا ہے، خواہ وہ کوئی خبر ہی کیوں نہ ہو، پھر آپ اگلے کئی گھنٹے اسی مخمصے میں کھوئے رہتے ہیں۔ اسٹیفن آر کوئی کی کتاب دی 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ قرآن پاک اور بائبل کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ اس کا ترجمہ دنیا کی 46 زبانوں میں ہو چکا ہے۔ اس کتاب میں ایک جملہ لکھا ہے، دنیا کے ذہین ترین لوگ اپنی زندگی میں شعوری طور پر یہ طے کر لیتے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے اور ہم نے سوچنا کیا ہے۔ جو لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری منزل کیا ہے، ہم نے جانا کہاں ہے، ہم نے سوچنا کیا ہے، وہ میڈیا کے اور دوسرے لوگوں کے ہاتھوں میں یرغمال ہوتے ہیں۔ وہ تمام ان خبروں کو پڑھنے کے عادی ہو جاتے ہیں جو کام کی نہیں ہوتی۔ میڈیا کا فقط ایک مقصد ہے، خبر آپ تک پہنچ جائے، وہ خبر چاہے صحیح ہو یا غلط۔ اگر آپ کی زندگی میں پہلے سے کوئی طے شدہ مقصد ہے تو آپ میڈیا کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر دیکھیں گے تو مقصد کے ساتھ دیکھیں گے۔ اگر آپ گھنٹوں بیٹھ کر ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے آپ کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، آپ نے کوئی مقام حیات دریافت نہیں کیا ہے۔ بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹے جھگڑوں میں نہیں پڑتے۔ جن لوگوں کی زندگی میں کوئی مقصد ہوتا ہے وہ کچھ کر کے جاتے ہیں۔ جن کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہوتا ان کو ہر چیز روکتی ہے۔